حاضرین، آج میں چند نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں بات چیت کروں گا۔ یہ وہ نفسیاتی بیماری ہے جس کے بارے میں ظاہری طور سے آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ جیسے آپ کا اگر پیر ٹوٹ جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا پیر ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں گے۔ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک آئے گا تو آپ کو معلوم چل جائے گا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، لہٰذا اگر وقت ہوگا تو آپ ڈاکٹر سے جا کر کنسلٹ کر لیں گے۔ لیکن جسم کے علاوہ انسان کا ایک اور وجود ہے جسے ہم روح اور اسپرٹ کہتے ہیں، مائنڈ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بہت ساری بیماریاں وہ ہیں جو آپ کے مائنڈ اور روح کو لگتی ہیں، اگر ان کا پراپر علاج نہ کرایا جائے تو پھر آپ کی زندگی اس سے دوبھر ہو جاتی ہے اور رہتی ہے۔ لیکن چونکہ آدمی کو مرض کا احساس نہیں ہے، اس لیے آدمی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں کسی مرض میں بھی مبتلا ہوں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو حرج سے بچائیے۔ حرج یہ کوئی عربی لفظ نہیں ہے، ایک حرج عربی میں بھی آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے امبیرسمنٹ، شرمندگی یا پھر جھجک، تذبذب۔ تو یہ عربی والا حرج نہیں ہے، بلکہ یہ 4 انگلش ورڈز کو، الفاظ کو لے کر میں نے اس کے پہلے لیٹرز کو لیا اور پھر ایک ورڈ بنایا جسے کہتے ہیں حرج۔ اس میں ایک لفظ ہے ایچ، دوسرا لفظ ہے اے، تیسرا لیٹر ہے آر اور چوتھا لیٹر ہے جے۔ تو یہ 4 لیٹرز ہوئے جس کو ملا کر میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو حرج سے بچائیے۔ ایچ کا مطلب کیا؟ ایچ ہاں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایچ کا مطلب ہیٹریڈ، اے کا مطلب ہے اینگر یعنی غصہ، اور آر کا مطلب ہے ریونج یعنی انتقام، اور جے کا مطلب ہے جیلس یعنی حسد اور جلن۔ یہ 4 ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں جو آپ کے دین کو بھی کھا جاتی ہیں اور دنیا کو بھی کھاتی ہیں، جو آپ کی روح کو بھی کھا جاتی ہیں اور آپ کے جسم پر بھی نگیٹو اثر ڈالتی ہیں۔ یہ 4 بیماریاں ہیں، لیکن عام طور سے اس کا اندازہ آپ کو نہیں لگے گا کہ میرے اندر یہ 4 بیماریاں ہیں۔ ان 4 بیماریوں کو ٹیکل کرنے کے لیے، یعنی اس کے حل تک پہنچنے کے لیے، جب تک یہ بیماریاں آپ کے اندر کرونک روپ نہیں لیا ہے، اگر اس نے کرونک روپ لے لیا جسے کہتے ہیں بالکل پرانی بیماری، تو اگر یہ پرانی بیماری کا روپ لے لیتی ہے تو پھر تو آپ کو ڈاکٹر ہی کے پاس جانا ہوگا، یعنی جو ایکسپرٹ ہیں کلینیکل ڈاکٹرز کے پاس جانا ہوگا۔ لیکن اگر آپ پہلے کے مرحلے میں ہیں تو پھر آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں پہلی بات یہ سمجھیں کہ اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کریں۔ مثبت سوچ کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ۔ اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے نگیٹو تھنکنگ یعنی منفی سوچ۔ انسان ہمیشہ 2 خیالات میں جیتا ہے، ایک پازیٹیو تھنکنگ اور دوسرا نگیٹو تھنکنگ۔ جب بھی کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو آپ کے سامنے 2 میں سے ایک انتخاب ہوتا ہے، یا تو آپ اپنے آپ کو ہر حال میں پازیٹیو رکھیں، مثبت رکھیں، یا پھر آپ ان حالات سے متاثر ہو کر، ان حالات سے پربھاوت ہو کر اپنے آپ کو نگیٹو اور پھر اپنے آپ کو منفی کر لیں، اپنی پوری کی پوری سوچ نگیٹو بنا لیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش اس بات کی تھی کہ جو مسلمان ہیں، صحابہ، ان کی سوچ پازیٹیو ہو۔ اس کی صرف میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام طائف کی طرف جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، راستے میں ایک تنگ راستہ ملا یعنی نیرو اسٹریٹ۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ اس راستے کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے راستے کا نام بتایا الضیقہ، یعنی تنگ راستہ، پتلا راستہ، مشکل راستہ۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ الضیقہ نہ کہو بلکہ ایسری کہو۔ غور کیجئے، پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ الضیقہ نہ کہو بلکہ ایسری کہو۔ ایسری کا مطلب ہوتا آسان، کشادہ۔ اب ایک پوائنٹ پر غور کیجئے کہ پیغمبر اسلام نے جب اس کو ایسری کہا تو وہ راستہ ایسری یعنی کشادہ نہیں ہو گیا۔ ایک اور اہم بات کہ پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم کدار اٹھاؤ، کھنتی اٹھاؤ اور اس راستے کو چوڑی کرو، بلکہ آپ نے حالت موجودہ کو یعنی اسٹیٹس کو
کہا کہ قبول کرو اور اسی میں اپنے اندر پازیٹیو سوچ پیدا کرو۔ دور اول کے مسلمانوں کے اندر، یعنی جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، کمپینینز آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ نگیٹو حالات میں بھی پازیٹیو رہنا جانتے تھے، وہ منفی صورتحال میں بھی مثبت سوچ رکھتے تھے، وہ دشمنانہ صورتحال میں بھی اپنے آپ کو انتہائی کام اور پرسکون رکھنا جانتے تھے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اب آئیے اصل بات پہ۔ میں نے کہا 4 بیماریاں جن سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ یہ بیماریاں جن لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، بظاہر ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دوسروں کے خلاف ایسا کر رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان سیدھے انہی کو پڑتا ہے۔ ان بیماریوں کا نقصان ان کے سامنے والوں کو نہیں پڑتا ہے۔ سب سے پہلے لیجئے ہیٹریڈ، یعنی نفرت۔ کسی انسان کے اندر نفرت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کی 2 بنیادی وجہ ہے۔ ایک تو احساس کمتری، یعنی سینس آف انفیریورٹی کمپلیکس، احساس کمتری، اور دوسری چیز ہے کہ اپنے اندر ایک خاص نظریہ دوسروں کے بارے میں پال لینا، ایک خاص تھیوری اور آئیڈیولوجی بنا لینا، جس کے نتیجے میں آپ کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ کے اندر نفرت پیدا ہوگی تو پھر آپ صحیح ڈھنگ سے سوچ نہیں پائیں گے، آپ اندر ہی اندر جلتے رہیں گے، ابلتے رہیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی پوری سوچ منفی ہو کر رہ جائے گی۔ جس وقت آپ نفرت کر رہے ہوتے ہیں تو نفرت کسی خلا میں نہیں ہوتا ہے، کسی اسپیس میں نہیں ہوتا، بلکہ آپ آبجیکٹ آف ہیٹریڈ ایک بناتے ہیں، یعنی کسی ایک کو آپ طے کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو نفرت ہے۔ یا تو آپ کو کسی خاص ماحول سے نفرت ہوگا، یا کسی خاص فرد سے نفرت ہوگی، یا پھر کسی خاص کمیونٹی سے نفرت ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے کہ آپ کی اس نفرت کا نقصان نہ تو کسی دوسرے ماحول کو ہوگا جو آپ سے باہر ہے، نہ تو کسی دوسرے فرد کو پڑے گا، اور نہ ہی کسی کمیونٹی کو۔ اس کا سیدھا نقصان صرف اور صرف آپ کو ہوگا۔ جب آپ نفرت میں ہوں گے تو آپ کے اندر سے سب سے بڑی چیز جو ختم ہوگی وہ ہے ہمدردی، امپیتھی اور محبت کا جذبہ۔ یہ ہمدردی، امپیتھی، یعنی دوسرے سے جو تعلق خاطری ہوتی ہے، دوسرے کو جو سمجھنے کی کیفیت اور صلاحیت ہوتی ہے، اور شفقت کا جذبہ ایمان کا مرکز ہے، ایمان کا بالکل کور ہے۔ اور جن آدمی کے اندر سے ہمدردی، شفقت، محبت ختم ہو جائے، وہ ایمان ٹیکنیکل روپ میں تو باقی رکھیں گے، یعنی اپنی زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کریں گے، لیکن ان کے اندر روحانی سطح پر حقیقی معنوں میں ایمان کا کہیں وجود موجود نہیں ہوگا۔ اب اس کا جو میڈیکل نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے اندر نفرت بہت دنوں تک رہ جائے تو جب آپ نفرت کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے، ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جسے ہم کورٹیسول کہتے ہیں۔ اس سے آپ کے اندر ڈپریشن اور مایوسی کی بیماری ڈیولپ ہونے لگتی ہے، آپ مایوس ہونے لگتے ہیں، اور یہ پھر جب بہت دنوں تک رہ جائے تو آپ کے اندر ایک اور بڑی بیماری جنم لیتی ہے جسے کہتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر۔ بائی پولر ایک میڈیکل ٹرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا موڈ بہت تیزی سے سوئنگ کرے گا، کبھی آپ بہت زیادہ خوش رہیں گے، کبھی بہت زیادہ غمزدہ ہو جائیں گے، کبھی بہت زیادہ غصے کی حالت میں رہیں گے، کبھی بہت زیادہ پرسکون حالت میں رہیں گے۔ آپ کو آپ کے موڈ پر سے کنٹرول ختم ہو جائے گا، اور جس آدمی کے موڈ پر ہی سے اس کو کنٹرول ختم ہو جائے تو پھر اس کے پاس بچا گیا، اس کا تمام ریلیشن بگڑے گا، گھر سے لے کر باہر تک۔ لہٰذا پہلا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو نفرت سے بچائیے، ہیٹریڈ سے بچائیے، اپنے دل میں نفرت کو جگہ مت دیجیے۔ قرآن اور حدیث کا خلاصہ اس معاملے میں یہ ہے، میں زیادہ ریفرنسز استعمال نہیں کر سکتا ہوں چونکہ وقت کی تنگی ہوتی ہے، اور ان چاروں چیزوں کو ایکسپلین کرنا، نہ تو میں میڈیکل ٹرمز کو بہت زیادہ یہاں تشریح کر سکتا ہوں، نہ قرآن و حدیث کے ریفرنسز، اور یہ ریفرنسز بار بار تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے قرآن و حدیث کا اس معاملے میں کہ اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مومن کے دل میں ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھے جذبات پنپے۔ ظاہر ہے اچھے جذبات نفرت کے بالکل متضاد اور اپوزٹ فیلنگز اور جذبات ہیں، تو اسلام کے بالکل مترادف اور الٹا کام ہے
کہ آپ کے سینے میں دوسروں کے لیے نفرت ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نفرت کا نقصان روحانی سطح اور دینی سطح پر بھی آپ کو، اور جسمانی اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کا نقصان صرف اور صرف آپ ہی کو ہے۔ دوسری چیز ہے، اب دوسری بیماری ہے جیلسی، جسے عام زبان میں آپ کہتے ہیں حسد اور جلن۔ حسد اور جلن بھی ٹھیک اسی طرح کی بیماری ہے جس طرح آپ کو ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے، جس طرح آپ کو لنگز کی کوئی بیماری ہو جائے، لیکن عام طور سے ہمارے سماج میں نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں اویئرنس اور آگاہی نہیں ہے، لہذا پیر ٹوٹ جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، کسی کو مائیگرین ہو جائے اور اس طرح کی اور جسمانی امراض لگ جائیں تو وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتا ہے، لیکن اگر اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ ایسے روحانی لوگوں سے یا پھر سیریس کنڈیشن میں وہ سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ نہیں کر پاتا ہے۔ دوسری بیماری کیا؟ جیلسی۔ جیلسی کب پیدا ہوتی ہے؟ آپ کے اندر احساس عدم تحفظ ہو، کوئی ماضی کی تاریخ ہو جو آپ کے دماغ میں گھومتی رہتی ہے، کسی چیز کے کھو جانے کا خطرہ ہو، اور احساس کمتری، یہ ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے اور پھر آپ کے اندر حسد اور جلن پیدا ہوتا ہے۔ جب حسد اور جلن پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے روحانی پہلو کو سمجھیں۔ حدیث رسول ہے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ حسد نیکی کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ حسد اور ایمان دونوں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اسلام میں حسد کے ہونے کا مسئلہ ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے دل و دماغ میں، آپ کے سینے میں حسد کو جگہ ہے تو پیغمبر اسلام کے مطابق آپ کے سینے میں ایمان مکمل معنوں میں جگہ نہیں پا سکتا ہے۔ تو پہلا مسئلہ تو یہی ہے، ایمان کو بچانا۔ لہٰذا ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو حسد سے بچائیے، جلن سے بچائیے۔ حسد جو ہے قاتل انسانیت بھی ہے اور قاتل ایمان بھی ہے۔ جب آپ کے اندر حسد ہوگا آپ کے اندر ہمدردی نہیں ہوگی۔ جب آپ کے اندر حسد ہوگا آپ صحیح ڈھنگ سے سوچ نہیں پائیں گے، یعنی ریزنیبل ڈھنگ سے اور عدل کی بنیاد پر آپ سوچ نہیں پائیں گے۔ جب آپ کے اندر حسد ہوگا تو آپ کو خود اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا۔ حسد کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ سماج کو دیکھتے ہیں، گھر میں رہتے ہوئے یا سماج میں رہتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کسی کو اپنے سے زیادہ دولت مند پاتے ہیں، اپنے سے زیادہ پربھاؤ شالی اور انفلوئنسر پاتے ہیں، آپ اپنے سے زیادہ صحت والا پاتے ہیں۔ اسی طرح کے اور بہت سارے ڈیفرنسز ہیں جو ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہمیشہ ہوگا، ایک سماج اور دوسرے سماج کے درمیان ہمیشہ ہوگا، اور یہ دراصل امتحان کا پرچہ ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور کسی کو کم دے کر یا نہ دے کر آزماتا ہے۔ یہ دونوں پرچے دراصل امتحان کے پرچے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ اس معاملے میں سب سے پہلا شعور یہ پیدا کرے کہ یہ جو فرق ہے یہ فرق خود اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور کسی چیز کو جب اللہ کا پیدا کیا ہوا آپ پالیں تو آپ یقیناً یہ سمجھیں گے کہ پھر ہمیں اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنی ہے۔ اس معاملے میں مداخلت کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے قانون سے ٹکرائیں، ہم قانون فطرت سے فائٹ کریں، اور دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو قانون فطرت یعنی لا آف نیچر سے فائٹ کر سکے۔ لہٰذا آپ کو لا آف نیچر کو ایکسپٹ کرنا ہوگا، مطلب حالت موجودہ کو ایکسپٹ کرنا ہوگا، اور آپ جن حالات میں بھی ہو ان حالات کو ایکسپٹ کرنا ہوگا۔ اصل یہ ہے کہ اس معاملے میں آپ کو اپنے آپ کو رانگ کمپیریزن سے بچانا، یعنی غلط تقابل۔ اپنے آپ کو کبھی بھی دوسروں سے کمپیئر نہ کیجئے۔ ایک حدیث رسول اس طرح ہے کہ دیکھو تم دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر سے تقابل کرو اور کمپیئر کرو، اس طرح تم خدا کی ملی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو گے۔ جب آپ اس طرح سماج پر یا اپنے آس پاس نگاہ ڈالیں گے تو آپ ہمیشہ یہ موقع پا لیں گے کہ اپنے آپ کو گین والی پوزیشن میں پائیں گے، اپنے آپ کو اچیومنٹ والی پوزیشن میں پائیں گے، اور پھر آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو آپ کی باڈی صحیح سلامت ہے، آپ کا جسم صحیح سلامت ہے،
اگر آپ کو آپ کے جسم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں اور دن بھر وقت گزاریں. یہ بھی ایک علاج ہے کہ آپ اپنے اندر تھینک فلنس اور شکر کے جذبات کو ڈیولپ کریں. کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں اور دیکھیں ان لوگوں کو جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, ان لوگوں کو دیکھیے جن کے پیر ٹوٹ چکے ہیں اور جس کا اب کوئی علاج موجود نہیں ہے, ان لوگوں کو دیکھیے جن کے لنگز اور ہارٹ ٹوٹل فیلئر ہو چکے ہیں. جب اب ان صورتحال کا جائزہ لیں گے تب آپ اللہ کے شکر سے بھر جائیں گے کہ خدایا ابھی بھی میرے پاس آنکھ اور میرا جسم موجود ہے, ہم تیرا شکر کرتے ہیں. جس وقت آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور آپ اپنے اندر سے حسد کو ختم کر پائیں گے. اگر حسد آپ کے اندر بہت دنوں تک رہ جائے تو آپ کے اندر جو اس کا جسمانی نقصان ہوتا ہے, بہت سارے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آکسیٹوسین, جسے لو ہارمون بھی کہتے ہیں, یہ آپ کے سلوک اور بیہیویئر پر اثر انداز ہونے لگے گا. پھر آپ کا بیہیویئر جہاں پہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوگا. آپ کا بیوی سے رشتے خراب ہوں گے, بھائی بہن سے رشتے خراب ہوں گے, سماج میں آپ صحیح ڈھنگ سے لوئلٹی کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ دوستانہ نہیں نبھا پائیں گے, چونکہ آپ کے اندر حسد ہے اور حسد نے آپ کے کیمیکل بیلنس کو بھی بگاڑ دیا اور اب آپ کا سلوک بھی بگڑ کر رہ گیا. اور جب یہ بہت دنوں تک رہ جائے تو پھر آپ کے اندر فرسٹریشن, مایوسی, سیڈنس اور غم کو جگہ دے دیتا ہے اور پھر آپ ایک شدید طور سے بیمار آدمی بن جاتے ہیں. لہٰذا آپ اپنے آپ کو جیلسی سے اور حسد سے بھی بچائیے. یہ ہوئی دوسری چیز. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ خدا کا قانون ہے کہ کسی کو ایک چیز ملے گی اور کسی کو دوسری چیز. کبھی بھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتی ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے. تیسری چیز اینگر یعنی غصہ. غصہ جب کسی کو آتا ہے اس کے ساتھ ایک اور پرابلم ہے. اگر غصہ آئے, آپ دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ کا کوئی ساتھی موجود ہے, اس وقت آپ کے غصے کے وقت وہ آپ کی پیٹھ کو تھپ تھپائے گا, واہ تم نے کیا غصہ کیا ہے, یعنی اپنے سامنے والے کو تم نے مکمل ڈیفیٹ دے دیا ہے. عرض یہ ہے کہ آپ نے کسی کو ڈیفیٹ نہیں دیا بلکہ آپ نے خود کو ڈیفیٹ دے دیا ہے. سب سے پہلے آپ اس کے روحانی پہلو کو دیکھیے, یعنی روحانی اور دیندارانہ طور سے اس کا کتنا بڑا نقصان ہے. ایک شخص پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول, او پروفٹ, آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے, نصیحت کچھ ایسی ہو کہ مجھے یاد رہ جائے. پیغمبر اسلام نے کہا لا تغضب, ڈونٹ گیٹ اینگری, یعنی غصہ مت ہو. اس شخص نے دوبارہ کہا کہ آپ مجھے کوئی اور نصیحت کیجئے. پیغمبر اسلام نے دوبارہ کہا لا تغضب, یعنی ڈونٹ گیٹ اینگری, غصہ مت کرو. اس نے پھر کہا, پیغمبر اسلام نے تیسری بار بھی یہی کہا کہ ڈونٹ گیٹ اینگری لا تغضب, یعنی غصہ مت کرو. پیغمبر اسلام کے اس ریپیٹیشن سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ غصہ آپ کے دیندارانہ زندگی کے لیے کتنا زیادہ ہارمفل ہے. مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے مسجد کے لیے, راستے میں کوئی واقعہ ہوا اور آپ اس پہ طیش میں آ گئے, ایگریسو ہو گئے. اسی حالت میں, یعنی اس ایگریسونس کی حالت میں جس کی وجہ سے غصہ آئے, آپ وہاں ٹھہر گئے, بحث و مباحثہ شروع کیا. نتیجہ یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے, عبادت کے لیے دیر سے پہنچیں گے. بالفرض آپ وقت پہ مسجد پہنچ بھی گئے تو پورا کا پورا آپ کا مزاج ڈسٹرب رہے گا, اور اب آپ نماز میں جب داخل ہوں گے تو یہی سوچتے رہیں گے کہ اچھا مجھے اس نے ایسا کہا ہے, اگلی بار جیسے ہی موقع ملے گا میں ضرور اس سے انتقام لوں گا, جیسے ہی موقع ملے گا میں اس کو ضرور پچھاڑوں گا. لہٰذا وہ نماز جو آپ کے اندر عبدیت, جو آپ کے اندر روحانی زندگی کو پروان چڑھانے والی ہے, جو نماز آپ کے اندر عجز اور موڈسٹی پیدا کرتی, وہی نماز آپ کے اندر ایگریسونس, طیش اور پھر کبر کی وجہ بن جاتی ہے. آپ غور کیجئے, ہمارے سماج میں ایک تو نمازی بہت کم ہے, لیکن جتنے نمازی ہیں آپ غور کیجئے گا کہ اکثریت میں ایک بڑی چیز کی کمی پائیے گا, وہ کیا, عجز, موڈسٹی, ہمبلنس, یعنی اکر گھمنڈ کا یہ بالکل الٹا ہے. ایک نمازی طیش میں نہیں رہ سکتا ہے, ایک نمازی ہر وقت جھنجھلاہٹ میں نہیں رہے گا, ایک نمازی ہر بات کو چڑچڑاپن کے انداز میں جواب نہیں دے گا.
وہ بہت ہی نرم مزاج ہو جائے گا، خوش مزاج ہو جائے گا، جس سے ملے گا وہ پھول بکھیرے گا۔ ہاں انسان ہے، کبھی اس پہ تیش بھی چڑھے گی، کبھی غصہ بھی ہوگا، لیکن ہمیشہ وہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح غصہ آپ کی روحانی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ موجودہ زمانے میں میڈیکل سائنس نے غصہ اور غصے کی حالت پہ بہت زیادہ تحقیق کیا ہے، اس سے یہ بہت بڑی بڑی باتیں سامنے آئی ہیں۔ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ اپنے آپ کو غصے سے بچانے کی مستقل کوشش کرتے رہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کے جسم کا پورا بلڈ آپ کے مسلس میں دوڑنے لگتا ہے، جو بلڈ آپ کے گٹ میں ہونا چاہیے تاکہ جہاں جہاں خون کو جانا ہے وہاں پہنچ جائے، وہ وہاں نہ جا کے آپ کے مسلس میں پہنچنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ غصے کی حالت میں آپ کا جسم تھوڑا تن جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ پورے جسم کا خون آپ کے مسلس میں دوڑنے لگتا ہے۔ اب اس وقت اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ غصے کے 2 گھنٹے تک آپ کو ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جاتا ہے، اسٹروک کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ غصے کی وجہ سے اگر کوئی مسلسل غصے کا عادی ہو تو اس کے اندر سے قوت دفاع یعنی بیماری سے لڑنے کی جو طاقت ہے وہ گھٹنے لگتی ہے، امیون سسٹم گھٹتا ہے۔ اسی طرح غصہ آپ کے لنگز کو، پھیپھڑے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ غصے کے بارے میں یہ بھی تحقیق ہے کہ غصہ آپ کے زندگی کو مختصر کرتا ہے، اور یہ بات لگتی ہوئی ہے کیونکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ برائی آدمی کی عمر کو کھاتی ہے اور نیکی آدمی کی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ اور جب آپ غصہ، حسد اور نفرت میں ہو تو اس کا مطلب آپ برائی کی طرف مائل ہوں گے، اور اس طرح آپ اپنی زندگی کو بھی گھٹائیں گے۔ اور آخری چیز کیا ہے آج کے حرج والے ٹرم میں؟ وہ ہے ریونج، انتقام۔ اکثر صورتحال میں آپ کے اندر ریونج اور انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ریونج کئی دفعہ بہت بڑا روپ لے لیتا ہے، ایک فرد اور دوسرے فرد کے درمیان سال ہا سال مقدمات چلنے لگتے ہیں، ایک فرد اور دوسرے فرد نکڑ اور چوراہے پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ لڑائی آج ہوئی لیکن اس کا اثر کئی دنوں تک چلتا رہتا ہے۔ یہ ریونج ہے، انتقام آپ کو دوسروں سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، یعنی دوسروں کو کیا نقصان پہنچائے گی؟ یہ ریونج آپ ہی کو نقصان پہنچائے گی۔ کسی نے کہا ہے کہ ہر ریونج کا ریونج لیا جائے گا، یعنی ریونج فل اسٹاپ نہیں لگاتا ہے بلکہ ہر ریونج کے بعد ایک کوما لگتا ہے، ہر ریونج کے بعد دوسرا ریونج، پھر انتقام، اور اس طرح یہ سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو، صحابہ کو یہ تعلیم دی، قرآن و حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے آپ کو انتقام سے بچاؤ، چھوٹے معاملے میں بھی، بڑے معاملے میں بھی، ایک فرد اور دوسرے فرد کے درمیان بھی اور قوموں کے درمیان بھی۔ ایک دو واقعات سنا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر اسلام بھی تھے۔ ایک شخص آتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف ایبیوسو لینگویج استعمال کرتا ہے، یعنی رف لینگویج۔ ایک بار اس نے کہا، دوسری بار کہا، تیسری بار کہا۔ ان موقعوں پر ابو بکر صدیق خاموش رہے۔ اب جب دوبارہ، تیبارہ اور چوتھی بار بھی اس نے وہی طریقہ اختیار کیا، اب ابو بکر صدیق کو، انسان ہے، غصہ آ گیا۔ غصے میں انہوں نے جواب دینا شروع کیا۔ جیسے ہی انہوں نے جواب دینا شروع کیا، پیغمبر اسلام وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ جب پیغمبر اسلام جانے لگے تو ابو بکر صدیق نے پوچھا، او پروفٹ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابو بکر، جب وہ شخص تم سے بد کلامی کر رہا تھا، ایبیوسو لینگویج استعمال کر رہا تھا اور تم خاموش تھے، تو تمہاری طرف سے فرشتے جواب دے رہے تھے، اور جیسے ہی تم بول پڑے فرشتے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو یہ ہے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، غزوہ بنی المصطلق سے واپسی ہے۔ مدینہ کے جو منافقین ہیں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بہت ہی بری بات پھیلا دی، چاروں طرف ہاہاکار مچ گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ خود ابو بکر صدیق، اور فطری بات تھی، ابو بکر صدیق کی وہ صاحبزادی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیغمبر اسلام کی وائف تھی، محبوب وائف تھی۔ یہ اتنا سنگین صورتحال تھی کہ خود پیغمبر اسلام 1 مہینے تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے۔ جسٹ امیجن کہ سچویشن کتنا سخت ہوگا۔ اس صورتحال میں ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا کہ ایک مستح نامی شخص ہے
اس نے بھی میری معصوم بیٹی کے بارے میں جھوٹا پروپگنڈا اڑایا ہے۔ مستح کی مدد ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے، ہر مہینے کچھ فائنانشیلی سپورٹ کیا کرتے تھے۔ اب ابو بکر صدیق نے قسم کھا لیا کہ اب میں کبھی بھی اس کی مدد نہیں کروں گا۔ جیسے ہی یہ قسم کھایا، قرآن کی آیت اتر گئی اور یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم میں جو لوگ صاحب فضل ہوں وہ کبھی بھی یتیموں کو، مسکینوں کو اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والے کی مدد نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں، تم ہر حال میں مدد کرو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہر آدمی گناہ اور غلطیوں کا پتلا ہے، کوئی آدمی معصوم نہیں ہے، تو یہ بونس ٹائم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ریونج سے بچا کر اپنے آپ کو معافی کی طرف لے جائے، دوسروں کو معاف کرنا سیکھے۔ تو یہ کل 4 نفسیاتی بیماریاں تھیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، یعنی ہیٹریڈ نفرت، اینگر یعنی غصہ، جیلس یعنی حسد جلن، اور آخر میں ریونج انتقام۔ یہ 4 نفسیاتی بیماریاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ 4 بیماریاں آپ کی دیندارانہ زندگی کو بھی کھاتی ہیں اور آپ کی جسمانی صحت کو اور زندگی کو بھی برباد کرتی ہیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک نوجوان کو صحیح سمجھ اور فہم دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔